تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو خالی رکھے، اپنے آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بیزار رکھے، وہ لاکھ دعوے کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اہل علم اہل ایمان اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یہ کسی دنیا دار مولوی کا یا دنیا میں بسنے والے انسانوں کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی تم میں سے بلکہ ہم سب حقیر ناچیز لوگوں کی کیا حیثیت، پوری دنیا میں کوئی بھی انسان مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک پوری دنیا سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ آقا سے محبت نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ساری کائنات سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تیسری بار میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے عمر، میرے عمر، اب تم نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس لیے تیسری بات پر آپ نے حدیث اور اس واقعے کو بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، لیکن میں آپ حضرات کے لاسٹ جملے پر توجہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آقا آپ سے محبت کرتا ہوں، تب سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر، اب تم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آخر پوری دنیا سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت کیا سرکار پر ایمان لانے کے لیے، سرکار سے محبت کرنے کے لیے کافی نہ تھی؟ کیا اپنی اولاد سے زیادہ محبت سرکار سے کرنا، کیا یہ ایمان کے لیے کافی نہ تھا؟ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، ہاں عمر، تم نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آخر یہ کیوں سرکار نے ارشاد فرمایا؟ تو میں آپ کو دنیاوی ماحول سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے، اسے اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی جان کی قربانی دے دیتا ہے، اسے اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ محبت اسے اپنی اولاد سے بھی ہوتی ہے، دولت سے بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی زیادہ محبت انسان کو اپنی جان سے ہوتی ہے، اتنی زیادہ محبت کسی اور دوسری چیز سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تب سرکار نے یہ سمجھ لیا کہ جب حضرت عمر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اب دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں بچی ہے، کوئی کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں بچا ہے جس کی محبت حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں اتنی ہو اور میری محبت ان کے دل میں کم ہو۔ اس لیے انسان جان کی بازی اس وقت لگاتا ہے جب کوئی دوسرے اسباب اس کے پاس نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان کورٹ کچہری میں جائے اور اس کے چھٹکارے کے لیے اس کی دولت کام آ جائے تو انسان اپنے جان کی بازی نہیں لگاتا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو قربان کرنے کی باری آ جائے تو انسان اپنی جان کہتے تو ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ کاش اس کی جان کے بدلے اللہ تبارک و تعالی مجھے لے لیتا، لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے؟ قرآن مجید صاف طور پر اعلان کر رہا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون
يظلمون. جب کسی کی موت آتی ہے نہ تو وہ ایک پل آگے ہوتی ہے اور نہ ہی ایک پل پیچھے ہوا کرتی ہے. جس کا وقت مقرر ہو گیا ہے اس سے ایک ساتھ نہ پیچھے ہوتی ہے اور نہ ہی ایک ساتھ آگے بڑھتی ہے. ہر انسان یہ کہتا ہے جب اس کا عزیز و اقارب اس دنیا سے تشریف لے جاتا ہے رو رو کر انسانوں کا برا حال ہو جایا کرتا ہے. ہر انسان کی زبان پر یہی ترانے ہوا کرتے ہیں کاش میرا بیٹا بچ جاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لے لیتا. کاش میرا والد بچ جاتا, اس کے بدلے اللہ مجھے لے لیتا. کاش میری بیٹی بچ جاتی, اس کے بدلے اللہ مجھے لے لیتا. اس کے بدلے چاہے دنیا کی کتنی عظیم چیز مجھے دینا کیوں نہ پڑ جاتی, اللہ اسے لے لیتا لیکن میرے عزیز کو چھوڑ دیتا. لیکن ایسا ہوتا کب ہے؟ ایسا آپ نے واقعہ بیشتر سنا ہوگا. ایک مرتبہ ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو, میری اولاد کو چھوڑ دیا جائے, چاہے اس کے بدلے میں میری جان لے لی جائے. لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے؟ جب باری آتی ہے تو ہر انسان یہ کہتا ہے نہیں نہیں, میری جان سے بہتر میرے لیے کچھ نہیں ہے. اولاد کی جان جائے تو چلی جائے, بیٹی کی جان جائے تو چلی جائے, شوہر کی جان جائے تو چلی جائے, بیوی کی جان جائے تو چلی جائے, لیکن اپنی جان جانے کی باری آتی ہے تو ہر انسان کتراتا ہوا نظر آتا ہے. کہنا الگ بات ہے اور کرنا الگ بات ہے. کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. انسان کا جب عزیز جاتا ہے تو کہتا تو ہے لیکن کرنا بہت دور کی بات ہے. اگر چھری لے کر آپ کے سامنے کوئی کسائی حاضر ہو جائے اور یہ کہے تمہارے بیٹے کے بدلے میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں تو انسان آسانی کے ماحول میں تو کہہ دے گا کہ ہاں ہم اپنی اولاد کے بدلے اپنی جان دے سکتے ہیں. لیکن جب موت کے سامان آپ کے سامنے ہو تو کوئی انسان یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے بدلے میں میری جان لے لو. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ کہا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں تب سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں عمر اب تم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس لیے کہ انسان اپنی جان سے زیادہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے عزیز کو چھوڑ دیا جائے چاہے اس کے بدلے میں میری جان لے لی جائے. بہت آسان ہے بولنا اور بہت مشکل ہے کرنا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ آج یہ 40ویں کی محفل ہے, یہاں بھی ایسے دن گزرے ہوں گے کہ رو رو کے برے حال ہو گئے ہوں گے, لیکن اللہ رب العزت کا ایک مقرر وقت ہے. چاہے آپ اپنی آنکھوں سے سیلاب جاری کر لیں لیکن موت سے دوبارہ پلٹ کر آنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو موت کو بچا لے. لیکن میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھا اور موت کے حوالے سے میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ موت ہر انسان کو معلوم ہے کہ آنی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے جوانی کے منزل طے کرتا ہے, طے کرنے کے بعد بڑھاپے پر جب قدم رکھتا ہے ہر انسان کو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارے یہاں سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے. ہر انسان موت تو کسی کو آ سکتی ہے, بچپن میں بھی آ سکتی ہے, جوانی پر بھی آ سکتی ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے پر قدم رکھتا ہے تو ہر انسان یہ اپنے دل میں سوچنے لگتا ہے کہ اب میرے دنیا میں رہنے کے زیادہ دن نہیں بچے ہیں بلکہ میرا سفر اور رخت سفر بننے والا ہے. میں اس دنیا سے ہمیشگی کی دنیا میں جانے کی تیاری بنا رہا ہوں. لیکن میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, بچپن کے ایام آپ نے گزارنے کے بعد میں آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, یہاں تک کہ آپ نے جوانی کے ایام بھی گزار دیے, بڑھاپے کی منزلیں آپ طے کر رہے ہیں. لیکن ذرا یہ سوچئے کہ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ ہر انسان اپنے دل میں سوچتا تو ہے میں آخر جانے والا ہوں. جوان ہو وہ بھی جاتا ہے, بچپن میں ہو تب بھی جانے کی تیاری ہو جاتی ہے, لیکن آخر جب بڑھاپا آتا ہے تو ہمارا دل بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ آخر مجھے قبر میں جانا ہے, اس کالی کوٹری میں جانا ہے. لیکن ذرا آپ مجھے بتائیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور سوچے تو صحیح کہ اس کالی کوٹری میں جانے کے لیے ہم نے تیاریاں کیا کی ہے, ہم نے نمازیں کتنی پڑھی ہے, ہم نے نیک اعمال کتنے کیے ہیں, ہمارے یہاں سے جانے کی تیاری کیا ہے. ہر انسان یہ جاتا ہے کہ میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں گا, لیکن انسان تیاری نہیں کرتا ہے. آخر تیاری کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے, بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ کے ذہن پر یہ بوجھ ہو جاتا ہے کہ آخر بچہ
اس کے لیے مکان چاہیے، اس کے لیے شادی کے لیے پیسے بھی چاہیے۔ آخر بچہ جب آتا ہے تو والدین اس کے رہنے کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، شادی کرنے کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، مکان بنانے کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، اس کی نوکری لگوانے کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ لیکن اسی مسلمان کے گھر میں آخر یہ تیاری کب ہوگی کہ انسان جب آتا ہے تو مکان کی تیاری کی جاتی ہے، اس کی شادی کی تیاری کی جاتی ہے، اس کی نوکری کی تیاری کی جاتی ہے۔ چند ایام اس دنیا میں گزارنے کے لیے جب انسان آتا ہے تو اس کے والدین تیاری کرتے ہیں، اور جب وہ جوانی کے منزل پر قدم رکھتا ہے تو وہ خود بھی تیاری کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو تیاری کرتا ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے آخر ہم تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر مکمل طریقے سے غالب آ چکا ہے۔ شیطان نے ہمارے اوپر ایسا قبضہ کر لیا ہے، ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ اچھی باتیں ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی بات بتائی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہیں پھر آپ دنیاوی ماحول میں گھل جاتے ہیں، پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا، ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو انسان بالغ ہو جانے کے بعد میں اللہ رب العزت کا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو انسان یہاں پر عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، کوئی آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ 40ویں کی محفل میں آئے ہیں، لیکن یہ ذکر محفل میلاد ہے، مصطفیٰ کا ذکر سننا عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ افضل آپ کے اوپر نماز ہے۔ اب آخر آپ 40ویں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو علماء سے یہ سننے کو بھی مل گیا ہوگا کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ آپ کے اعمال کے بارے میں ہوگا، اور وہ اعمال میں سے سب سے اہم عمل ہے کون سا؟ وہ نماز کا ہے۔ آپ محفل میں آئیں گے تو آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، آپ نہیں بھی آئیں گے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر نماز پڑھ کر نہیں آئیں گے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آ رہی ہے؟ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا نا؟ آپ یہ بتائیے، ایک مستحب اور اچھا کام کرنے کے لیے آپ ایک فرض کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں نے یہاں پہ کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھیں، ہم تو بتا کر چلے جائیں گے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ سمجھ گئے نا؟ مسجد دور ہے، آپ وقت پر نہیں جا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا ہے، آپ کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ آپ قیامت کے دن یہ کہہ کر نہیں چھوٹیں گے کہ مسجد ہمارے گھر سے دور تھی اس لیے میں نہیں جا سکا۔ نیک اعمال آپ کریں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی مل جائے، آپ کو اگر یہاں پر نہیں ملتا ہے تو آپ دور جا کر بھی نیک کام کر سکتے ہیں، لیکن صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنے سے کام چلے گا۔ سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کے بارے میں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ اور سب سے آخری سوال جس کے بارے میں میں نے حدیث پاک پڑھی ہے ان کے بارے میں ہوگا، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نماز ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکات دینا ضروری ہے، اللہ رب العزت کو ماننا ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر حج کر آئے، نماز پڑھ کے چلا آئے، زکات ہر سال ادا کر دے، لیکن ان کے باوجود پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر اس کو محبت نہیں ہے تو اس کا زکات دینا بیکار ہے، نماز پڑھنا بیکار ہے، سارے نیک اور صالح اعمال کرنا برباد ہے۔ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا عمل، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اگر کسی چیز پر ہے تو وہ محبت رسول پر ہے۔ اس لیے محبت رسول سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔
اگر انسان اس دنیا میں رہے تو آقا کی محبت میں شرسار ہو کر رہے، اور دعا کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں رکھے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں خاتمہ ہو۔